شاہپور گاؤں میں ملک حویلی کا نام آج بھی ایک الگ ہی رعب رکھتا تھا۔ پرانی فصیلوں کے پیچھے چھپی یہ حویلی صرف ایک گھر نہیں بلکہ پورے خاندان کی طاقت اور روایت کی پہچان تھی۔ اس حویلی کے سربراہ ظہیر ملک تھے۔ عمر کے آخری حصے میں پہنچنے کے باوجود ان کی شخصیت کا دبدبہ کم نہیں ہوا تھا۔ ان کے سامنے بات کرنے سے پہلے لوگ کئی بار سوچتے تھے، کیونکہ ظہیر ملک کے لیے خاندان کی عزت اور اس کے اصول ہر رشتے سے بڑھ کر تھے۔ ظہیر ملک کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا سنجیدہ، وفادار اور باپ کا فرما بردار تھا۔ اس کی بیوی اور ان کا اکلوتا بیٹا کاشان ملک حویلی کے سب سے اہم افراد میں شمار ہوتے تھے۔ کاشان ہی وہ وارث تھا جس کے کندھوں پر ایک دن پورے ملک خاندان کی ذمہ داری آنی تھی۔ چھوٹا بیٹا مزاج میں کچھ نرم اور اپنے بڑے بھائی سے مختلف تھا، مگر باپ کے فیصلوں کے سامنے وہ بھی ہمیشہ خاموش رہتا۔ پھر تھی ان کی سب سے چھوٹی اولاد نائمہ بیگم۔ نائمہ نے ہمیشہ اپنے لیے فیصلے خود کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ایک دن اس نے ایسا قدم اٹھا لیا جس نے پورے خاندان کو اس سے بدظن کر دیا۔ وہ حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 10 سال تک کسی نے اس کا نام تک نہیں لیا تھا، مگر 10 سال بعد ایک شام ظہیر ملک اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ کھڑکی سے آنے والی دھوپ فرش پر پھیل رہی تھی کہ اچانک دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ظہیر ملک نے نظریں اٹھائیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا تو سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئے۔ وہ نائمہ تھی۔ ان کی آنکھوں میں برسوں پرانا غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ 10 سال پہلے جو بیٹی اس حویلی سے سب کچھ پیچھے چھوڑ کر گئی تھی، آج وہی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی سی تصویر تھی۔ ظہیر ملک کی نظریں تصویر پر جا ٹھہری۔ نائمہ؟ ان کی آواز میں حیرت سے زیادہ سختی تھی۔ نائمہ نے کچھ کہنے کے بجائے تصویر اپنی مٹھی میں مضبوطی سے تھام لی۔ باہر حویلی کے وسیع برآمدے میں ایک 10 سالہ بچی خاموش کھڑی تھی، بیا۔ وہ بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ننھے ذہن میں ہزاروں سوال تھے۔ یہ اتنی بڑی حویلی کس کی ہے؟ امی یہاں اتنے سال بعد کیوں آئی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر کیا یہ لوگ اسے قبول کریں گے؟ بیا نے اپنے کپڑے درست کیے اور بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔ بیا بی بی، اندر آ جائیں، صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بیا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے حویلی کے اندر دیکھا، پھر آہستہ سے قدم آگے بڑھا دیے۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس جگہ میں داخل ہونے جا رہی تھی جس کا اس نے صرف اپنی ماں کی باتوں میں تصور کیا تھا۔ 10 سال سے وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، اور آج اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس حویلی میں اس کا استقبال محبت سے ہوگا یا سوالوں سے۔ بیا نے دروازے کی چوکھٹ پار کی۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے ظہیر ملک پر پڑی۔ وہ اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحوں تک دونوں کے درمیان صرف خاموشی رہی۔ پھر ظہیر ملک کی گہری آواز کمرے میں گونجی، تم نائمہ کی بیٹی ہو؟ بیا نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی۔ یہ کون ہے؟ ایک عورت کی حیرت بھری آواز حویلی کے برآمدے میں گونجی۔ وہ کاشان کی ماں زبیدہ بیگم تھی۔ ملازمہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا، نائمہ بیگم کی بیٹی ہے۔ نائمہ کی بیٹی؟ زبیدہ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ناگواری بھی شامل تھی۔ مگر نائمہ تو 10 سال پہلے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر اب اچانک اپنی بیٹی کے ساتھ واپس آنے کا کیا مطلب ہے؟ بات ابھی جاری تھی کہ اندر سے ظہیر ملک کا سخت لہجہ سنائی دیا۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئی۔ ظہیر ملک نے بیا کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اپنی ماں کے قریب کھڑی تھی۔ یہ بھی ہمارا خون ہے۔ نائمہ جہاں سے آئی ہے، مگر اس کی بیٹی اس حویلی میں رہے گی۔ ان کے لہجہ اتنا سخت تھا کہ کسی میں مزید سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھائی رہی، مگر اس خاموشی میں کئی نظروں کے سوال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں کب گزر گئے کسی کو معلوم ہی نہ ہوا۔ شروع کے کچھ دن بیا کے لیے اجنبی ضرور تھے، مگر نائمہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ کبھی اسے حویلی کے پرانے کمروں کے بارے میں بتاتی، کبھی باغ میں لے جاتی اور کبھی خاموشی سے اس کے بال سنوارتی۔ بیا بھی آہستہ آہستہ اس ماحول سے مانوس ہونے لگی تھی، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک دن اچانک نائمہ بیگم کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی۔ حویلی میں تو جیسے ہر طرف خاموشی اتر آئی۔ اس عورت نے 10 سال بعد اس حویلی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے سب کچھ چھوڑ گئی۔ اس دن ملک حویلی کی دیواریں بھی جیسے غم کی گواہ بن گئی تھی، مگر سب سے زیادہ بے بس آنکھیں بیا کی تھیں۔ وہ 18 سالہ بیا حویلی کے ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھی۔
آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی تھیں، جیسے ابھی نائمہ اندر داخل ہوگی، اس کے پاس بیٹھے گی اور ہمیشہ کی طرح اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہے گی، بیا اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ مگر اس دن وہ آواز دوبارہ کبھی نہیں آئی تھی، اور نائمہ کے جانے کے ساتھ ہی بیا کی حویلی میں حیثیت بھی بدل گئی۔ اب وہ صرف نائمہ کی بیٹی نہیں تھی، وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کا حویلی میں اپنا کوئی مضبوط سہارا باقی نہیں رہا تھا۔ نائمہ بیگم کے جانے کے بعد بیا کی حیثیت بھی بدل گئی۔ ماں کے ہوتے ہوئے جو حویلی اسے کسی حد تک اپنی لگنے لگی تھی، اب وہی حویلی اسے اجنبی محسوس ہوتی تھی۔ تمہاری ماں نہیں رہی، اب یہاں کے اصول یاد رکھنا سیکھو۔ یہ الفاظ حویلی کی ایک بڑی بہو کے تھے، جو اب بیا کے سامنے اپنے تیور بدلنے لگی تھی۔ بیا خاموش رہی، وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس نہ ماں تھی، نہ کوئی ایسا شخص جو ہر بات پر اس کے حق میں کھڑا ہو۔ دن گزرتے گئے اور بیا کو حویلی کے کاموں میں ایسے لگا دیا گیا جیسے وہ یہاں کی ملازمہ ہی ہو۔ کبھی اسے صحن صاف کرنے کا کہا جاتا، کبھی باورچی خانے کا کام، تو کبھی باغیچے میں پودوں کو پانی دینے کی ذمہ داری۔ بیا ہر کام خاموشی سے کرتی رہی، وہ کچھ بول بھی تو نہیں سکتی تھی، بولتی بھی تو کس کو؟ اس بڑی سی حویلی میں بیا بالکل تنہا تھی۔ ایک دن وہ صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ رباب نے اسے حقارت سے دیکھا۔ رباب بیا کے ماموں کی چھوٹی بیٹی، انتہا کی بدتمیز، مغرور اور ضدی لڑکی تھی۔ کیا تمہیں صفائی کرنے کے لیے بھی سکھانا پڑے گا؟ بیا کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ یہ حویلی ہے، تمہارے کرائے کا فلیٹ نہیں۔ بیا نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جواب دے سکتی تھی، مگر کس کے سامنے؟ اسے معلوم تھا کہ اس حویلی میں اب اس کی حیثیت پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ رات کو جب سب لوگ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، بیا بھی پیچھے ایک کونے میں خاموشی سے اپنی پلیٹ لیے بیٹھی تھی۔ رباب نے اسے دیکھ کر آہستہ سے طنز کیا، یہ بچی مہمان ہے یا ملازمہ؟ قریب بیٹھی زبیدہ بیگم ہنس دی۔ مہمانوں کے لیے تو مہمان خانے ہوتے ہیں، یہ تو بس نائمہ کا خون ہے، شاید رنگ ذرا مدھم پڑ گیا ہے۔ بیا نے سب سن لیا، مگر خاموش رہی۔ ظہیر ملک نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، وہ خاموشی جو بڑے گھروں میں پلنے والے تنہا رشتوں کو ہی سمجھ آتی ہے۔ بیا اب اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی۔ صبح صحن دھونا، پھر باورچی خانے میں جا کر کام کرنا اور دوپہر کو باغیچے کے پودوں کو پانی دینا، یہی اس کا روز کا معمول بن گیا تھا، اور معمول میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ دوسری طرف کاشان ملک کی زندگی بالکل مختلف تھی۔ کاشان اس حویلی کا سب سے بڑا پوتا اور اپنے دادا جان کا چہیتا تھا۔ وہ صبح جلدی اٹھنے والا، لمبے قد اور چوڑی پیشانی والا سنجیدہ نوجوان تھا۔ چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی سختی رہتی۔ وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، ملازموں سے صرف کام کی حد تک گفتگو، اور خاندانوں والوں سے بھی صرف ضرورت کے مطابق۔ بیا نے کئی بار کوشش کی تھی کہ وہ کاشان کے چہرے سے کچھ پڑھ سکے، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ صرف بے نیازی دکھائی دیتی۔ ایک روز بیا باغیچے میں پودے لگا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ مڑی، کاشان باغیچے کی طرف آ رہا تھا۔ ہلکی رنگ کی قمیض کی آستینیں کونیوں تک فولڈ تھیں، بال قدرے بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، جو فیصلہ کرنا ہے خود کروں گا۔ اس کے لہجے میں غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ بیا نے اسے دیکھا تو فوراً نظریں جھکا لیں، مگر اس کی آواز، لہجہ اور بات کرنے کا انداز جیسے کہ اس کے دل پر نقش ہو گیا تھا۔ کاشان کی نظر بھی ایک لمحے کے لیے اس پر پڑی، مگر وہ بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ دن گزرتے گئے اور بیا کو کاشان کی موجودگی حویلی میں سب سے الگ محسوس ہوتی رہی۔ وہ اکثر اپنے کمرے میں ہی رہتا یا پھر کھیتوں کی طرف چلا جاتا۔ شام کو واپس آتا تو چہرے پر دن بھر کی تھکن اور آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی ہوتی۔ ایک شام بیا لائبریری کی صفائی کر رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کاشان اندر آ گیا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ صفائی کر رہی ہوں، داجی نے کہا تھا کہ کتابوں پر دھول جم گئی ہے، بیا نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ کاشان نے ایک نظر کتابوں کی طرف دیکھا۔ تمہارا کام ہے یہ سب؟ جی، بیا نے نظریں اٹھا کر کاشان کو دیکھا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ٹھیک ہے، اس نے میز پر رکھی ایک فائل اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ بیا چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی۔ دل میں ہلکی سی چوٹ محسوس ہوئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ کاشان سے اسے کچھ چاہیے بھی تو نہیں تھا۔ پھر بھی دل اپنا کام کرتا تھا۔ کبھی کبھار کاشان کی نظریں اس پر پڑتی تو وہ لمحہ بیا کو دیر تک یاد رہتا۔ ایک بار بارش ہو رہی تھی، بیا صحن میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے صفائی کر رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر اٹھایا
تو اوپر بالکنی میں کاشان کھڑا تھا۔ چند لمحوں تک اس کی نظریں بیا پر ٹھہری رہیں، پھر وہ خاموشی سے پلٹ گیا، مگر وہ چند لمحے بیا کے دل کے لیے پوری ایک شام بن گئے۔ رات کو بستر پر لیٹتے بیا نہ چاہتے ہوئے بھی کاشان کو سوچنے لگتی۔ حویلی کے اندرونی کاموں کے دوران بھی کئی بار وہ کاشان کے سامنے آ جاتی، مگر کاشان اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتا۔ ایک دوپہر جب سب اپنے کمرے میں تھے، بیا کچن میں اکیلی برتن دھو رہی تھی کہ دروازے پر کسی کے قدموں کی آواز ہوئی۔ وہ چونک کر مڑی۔ کاشان وہاں کھڑا تھا۔ سفید ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ معمول سے زیادہ مختلف لگ رہا تھا۔ بال بھی قدرے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی سنجیدگی تھی۔ تو میرے لیے چائے بنا دو گی؟ بیا ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ جی جی بنا دوں گی۔ کاشان نے بس ہلکا سا سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اتنی سی بات، مگر بیا کے لیے وہ لمحہ کسی یادگار سے کم نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور پہلے سے زیادہ دھیان سے چائے بنانے لگی۔ مگر اگلے ہی دن سب کچھ بدل گیا۔ ظہیر ملک کی سالگرہ پر حویلی میں دعوت تھی۔ بیا سارا دن تیاریوں میں لگی رہی۔ کام کرتے کرتے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ دعوت کے دوران کاشان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو بیا ٹرے میں مشروبات لیے وہاں پہنچی۔ کاشان نے گلاس کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، یہ کیا لے آئی ہو؟ برف کہاں ہے؟ بیا نے گھبرا کر جواب دیا، برف ختم ہو گئی ہے، میں کچن سے لے کر آتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، کسی اور کو کہہ دیتا ہوں، تمہیں سمجھانا بیکار ہے۔ مہمانوں کے درمیان اس لہجے میں کہی گئی بات بیا کے لیے جیسے کسی نے سب کے سامنے اسے دھکا دے دیا ہو۔ اس کا چہرہ جھک گیا، وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اتر آئی تھی۔ کل تک جس شخص سے وہ بے اختیار متاثر ہو رہی تھی، آج اسی کے چند لفظوں نے اسے اپنے ہی احساسات پر شرمندہ کر دیا تھا۔ بیا نے نظریں جھکا لیں۔ کاشان، وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی، اتنا عرصہ ہو گیا ہے مجھے یہاں رہتے ہوئے، لیکن اس نے ان سارے برسوں میں نہ کبھی تم سے ٹھیک سے بات کی، نہ کبھی تمہاری طرف ایک سیکنڈ سے زیادہ دیکھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر تم کیسے اس شخص کے لیے اپنے دل میں کچھ رکھ سکتی ہو؟ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جیسے حویلی کے سب لوگ اسے اکھڑ اور سخت مزاج کہتے تھے، وہی آہستہ آہستہ بیا کے دل کی دھڑکن بند رہا تھا۔ مگر آج پھر نم آنکھیں اپنی انگلیوں سے پونچھتی اور خاموشی سے بیا وہاں سے چلی گئی۔ دل کو سمجھانا بھی آسان نہیں تھا، مگر بیا جانتی تھی کہ شاید اسے اپنے دل کو سمجھانا ہی ہوگا۔ اگلی ہی صبح حویلی کے آنگن میں صبح کی دھوپ ایک نئے دن کا پیغام لے کر اتری۔ روز کی طرح بیا اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ صحن میں پانی کا چھڑکاؤ، برتنوں کی آوازیں، باورچی خانے سے آتی مصالحوں کی خوشبو اور ملازماؤں کی بھاگ دوڑ، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ مگر آج ایک تبدیلی ہونے والی تھی جس کا علم ابھی کسی کو نہیں تھا۔ دوپہر کے قریب ملک حویلی کے بڑے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ بیا اس وقت صحن میں کام نمٹا رہی تھی کہ ایک ملازمہ نے آ کر بتایا، بی بی آپ کے مہمان آئے ہیں۔ کون؟ بیا نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کی پھپھو آئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہے۔ بیا نے فوراً ہاتھ جھاڑے اور چادر درست کرتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ صحن میں پہنچتے ہی اس کی نظر اپنی پھپھو پر پڑی۔ انہوں نے حسب معمول گرم جوشی سے اسے گلے لگا لیا۔ بیا کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ السلام علیکم پھپھو۔ جیتی رہو بیٹا۔ ان کے ساتھ ایک لڑکی کھڑی تھی، بہت خوبصورت، نفیس لباس اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ یہ زویا ہے، میری بیٹی۔ بیا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسی دوران کچن کی طرف سے کاشان وہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر اچانک زویا پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کاشان کی نظر اس لڑکی پر ٹھہر گئی جو بیا کی پھپھو کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ فوراً اپنے پاس کھڑے ملازم سے بولا، یہ کون ہے؟ ملازم نے ادب سے جواب دیا، صاحب رباب بیگم کی بیٹی زویا ہیں، بیا بی بی کی کزن۔ کاشان نے دوبارہ ایک نظر زویا کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا، مگر اسے ایک نظر میں جو ٹھہراؤ تھا بیا کی نظروں سے چھپ نہ سکا۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے، کاشان بھی وہیں موجود تھا۔ زویا نے چائے کا کپ اٹھایا تو کاشان نے پہلی بار خود اس سے بات کی۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ زویا نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا۔ لاہور میں۔ پڑھائی؟ ماسٹرز کر رہی ہوں۔ کاشان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ بات اتنی ہی سی تھی، مگر بیا کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جس شخص نے اسے برسوں میں چند جملوں سے زیادہ بات نہیں کی تھی، وہ آج ایک اجنبی لڑکی سے خود سوال کر رہا تھا۔ زویا بھی کاشان کی گفتگو سے کچھ متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ بعد میں زویا بیا کے ساتھ کمرے میں گئی تو ہنستے ہوئے بولی، تمہارا کزن ہے؟ بیا نے اسے دیکھا۔ ہاں، زویا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لگتا تو نہیں۔ بیا نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ پتہ نہیں، بہت سنجیدہ ہیں اور شاید
مجھ سے تو کافی مختلف۔ بیا نے ہلکی سے مسکراہٹ دی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی کسک جاگی۔ اسے پہلی بار لگا تھا کہ شاید کاشان کے دل میں کسی کے لیے جگہ بن رہی ہے، شاید کہ وہ زویا کو پسند کرنے لگا تھا۔ مگر اگر ایسا تھا تو کاشان شاید اس احساس سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ بیا کے دل میں بھی کئی سوال اٹھے، ایک عجیب سی تجسس نے اسے گھیر لیا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے، کاشان اور زویا کے درمیان گفتگو بڑھنے لگی۔ زویا بھی اس کی شخصیت سے متاثر دکھائی دیتی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جب زویا اپنی ماں کے ساتھ واپس جانے لگی۔ حویلی کا صحن گاڑیوں کی آمد و رفت سے بھرا ہوا تھا۔ کاشان خاموش کھڑا انہیں جاتا دیکھتا رہا، اور کچھ دیر بعد جب ظہیر ملک نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، کاشان اندر داخل ہوا تو ظہیر ملک نے اسے غور سے دیکھا۔ کاشان، اب لگتا ہے تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ کاشان خاموش رہا تو ظہیر ملک نے بات جاری رکھی، تمہیں گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنی، بتاؤ تمہارے ذہن میں کوئی لڑکی ہے؟ کاشان نے ایک لمحے کی بھی دیری نہ کی۔ زویا۔ داجی چہرے پر اچانک حیرت ابھری تو انہوں نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولے، زویا؟ جی۔ ظہیر ملک خاموش ہو گئے۔ کاشان کے چہرے پر فیصلہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ آخرکار ظہیر ملک نے سر ہلا دیا، چلو تمہاری مرضی ہے، اور اگر تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے تو ہم رشتہ بھیج دیتے ہیں۔ کاشان نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا۔ چند ہی دنوں بعد ملک حویلی سے زویا کے گھر رشتہ بھیج دیا گیا تھا، اور بیا وہ دور کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں اٹھنے والے سوالوں کا جواب شاید اسے پہلے ہی معلوم تھا۔ کاشان کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بن چکی تھی۔ زویا کے گھر والوں نے بھی رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ اب کاشان اور زویا کے درمیان بھی بات چیت ہونے لگی تھی۔ ایک شام کاشان نے زویا سے صاف پوچھ لیا، کیا تم اس رشتے سے خوش ہو؟ زویا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ہے، جی مجھے بھی آپ پسند آئے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری شادی آپ ہی سے ہو۔ کاشان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ملک حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور چند ہی دنوں میں حویلی کا نقشہ بدل گیا۔ ہر طرف سجاوٹ ہونے لگی، صحن میں بڑے بڑے دیگچے چڑھ گئے، باورچی خانے میں دن رات کھانا تیار ہونے لگا، اور حویلی کی عورتیں شادی کے انتظامات دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ آج کاشان اور زویا کی شادی تھی۔ حویلی میں خوشی کا سماں تھا، مگر اسی دوران کاشان کے موبائل پر ایک پیغام آیا۔ اسے بے دھیانی سے فون اٹھایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظریں اسکرین پر جم گئی۔ سوری کاشان، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ چند لمحوں تک وہ جیسے اس پیغام کا مطلب ہی سمجھ نہ سکا، پھر اس نے فوراً زویا کو فون ملایا۔ فون بند تھا۔ زویا کی والدہ کے نمبر پر کال کی گئی، مگر وہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ کاشان کے چہرے سے رنگ اتر گیا۔ اس نے غصے اور بے بسی میں موبائل ہاتھ سے زمین پر دے مارا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں ایسی بے یقینی تھی کہ قریب کھڑے لوگ بھی خاموش ہو گئے۔ جس شادی کے لیے حویلی کئی دنوں سے تیاری کر رہی تھی، عین اسی دن دلہن نے انکار کر دیا تھا۔ کاشان کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا، جیسے اس کے ذہن میں کچھ بھی واضح نہ ہو رہا ہو۔ تب ظہیر ملک کی بھاری آواز گونجی، بس۔ سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ اب اس گھر کی عزت کا کیا ہوگا؟ آج پورا گاؤں جانتا ہے کہ ملک حویلی میں شادی ہے۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ ظہیر ملک نے کاشان کی طرف دیکھا، نکاح ہوگا، اور آج ہی ہوگا۔ کاشان نے بے اختیار سر اٹھایا، لیکن داجی؟ زویا نہیں تو کوئی اور؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ظہیر ملک نے فیصلہ سنا دیا، دلہن زویا نہیں، بیا ہوگی۔ کمرے میں جیسے وقت رک گیا۔ بیا کو ابھی بلاؤ۔ ایک ملازمہ فوراً بیا کو لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بیا کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک بڑی سی چادر اوڑھے ہوئے سادہ سے لباس میں ملبوس تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے یہاں کیوں بلایا گیا ہے۔ ظہیر ملک نے مختصر الفاظ میں اسے فیصلے سے آگاہ کیا۔ بیا کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ اس نے بے اختیار کاشان کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چہرے پر صدمہ اور غصہ دونوں نمایاں تھے۔ بیا کے پاس اس فیصلے کو سمجھنے یا سوال کرنے کا تو وقت ہی نہیں تھا۔ حویلی کی عزت کے نام پر نکاح کی تیاریاں اسی وقت شروع کر دی گئی، اور کچھ ہی دیر بعد وہی حویلی جہاں زویا کے نام کی سجاوٹ ہوئی تھی، وہاں بیا کو دلہن بنا کر کاشان کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ نکاح کے الفاظ ادا ہوئے۔ بیا کی آواز بمشکل سنائی دی، قبول ہے۔ کاشان نے بھی خاموش لہجے میں اپنا جواب دے دیا۔ جس دن کاشان زویا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا تھا، اسی دن اس کی شادی بیا سے ہو گئی۔ بیا کے لیے یہ سب کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ جس شخص کو وہ برسوں سے دور دیکھتی آئی تھی، جس کے ایک جملے کو بھی دل میں محفوظ کر لیتی تھی، آج اسی شخص کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑ دیا گیا تھا۔ مگر کاشان کے لیے یہ رشتہ کسی خوشی کا آغاز نہیں تھا۔ رات کو جب بیا کو کاشان کے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، چہرے پر سادگی اور آنکھوں میں خالی پن تھا۔ آج صبح تک جس حویلی میں زویا کے نام کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اسی حویلی میں شام ڈھلتے ہی وہ کاشان کی بیوی بن کر بیٹھی تھی۔ تبھی کاشان اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور بیا کی طرف دیکھا۔ چہرے پر غصہ صاف نمایاں تھا۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔
تمہیں تو معلوم ہوگا زویا نے ایسا کیوں کیا۔ بیا ساکت رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ تمہیں کیسے نہیں معلوم؟ وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی تھی۔ تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ سب اتفاق تو نہیں لگتا۔ بیا نے آہستہ سے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کیا کاشان، خاموش رہو۔ کاشان کی آواز پر وہ سہمی ہوئی خاموش ہو گئی۔ اس کے لیے زویا کا اچانک چلے جانا ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا، اور اس وقت اس کے سامنے بیٹھی بیا ہی وہ شخص تھی جس پر وہ اپنا غصہ نکال سکتا تھا۔ یاد رکھنا، میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، تو میرے لیے صرف ایک ذمہ داری ہو، جیسے اس گھر کی عزت کی خاطر قبول کرنا پڑا ہے۔ بیا ناماخوذ اسے دیکھنے لگی۔ کاشان پلٹ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ بیا وہیں بیٹھی رہی۔ نہ آنکھ سے آنسو گرے، نہ زبان پر کوئی شکوہ آیا، صرف ایک خاموشی تھی جو اس کے ارد گرد پھیلتی چلی گئی، اور اسی خاموشی سے اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ نکاح کو 3 دن گزر چکے تھے، مگر کاشان کی بے رخی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح کے وقت کاشان نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، ناشتہ ابھی تک نہیں آیا؟ بیا نے نظریں جھکا کر جواب دیا، میں لا رہی تھی، آپ سو رہے تھے، میرے جاگنے کا انتظار کرو گی یا بیوی ہو کر اپنی ذمہ داری بھی نبھاؤ گی؟ بیا خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی اور کچھ دیر بعد ناشتہ لے آئی۔ وہ ٹرے میز پر رکھ رہی تھی کہ چائے کا کپ ذرا سا ہلا اور چند قطرے قالین پر گر گئے۔ کاشان نے فوراً کپ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کر دیا؟ بیا نے گھبرا کر کپ اٹھایا۔ غلطی سے، تمہیں ایک کام بھی ٹھیک سے کرنا نہیں آتا؟ کاشان نے کپ میز پر رکھ دیا اور بیا کی طرف دیکھا۔ بولتی کیوں نہیں؟ معافی چاہتی ہوں۔ اس کی آواز دھیمی اور کپکپاتی ہوئی تھی۔ ہر بات پر معافی مانگنے سے غلطی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا تو بیا چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ نیچے صحن میں موجود ملازموں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتے تھے کہ اس دروازے کے پیچھے اب صرف خاموشی اور بے رخی کی باز گشت رہے گی۔ رات کو کاشان دیر سے واپس آئے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نظر بیا پر پڑی۔ دن بھر کی تھکن کے بعد گہری نیند میں بیڈ پر سو رہی تھی۔ کاشان کے چہرے پر فوراً ناگواری پھیل گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، سطح لہجے میں بولا، میری زندگی حرام کر کے خود دیکھو کیسے آرام سے سو رہی۔ بیا گہری نیند سے چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کیا مہارانیوں کی طرح سو رہی ہو؟ اٹھو۔ یہ گھبرا کر بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ کاشان، آپ آ گئے، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولی، کھانا لے آؤں آپ کے لیے؟ رہنے دو، کاشان نے بیزاری سے جواب دیا۔ جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ کاشان کے یہ الفاظ بیا کے دل پر تیر کی طرح چلے، مگر کاشان تو بے وفائی کے غم میں اتنا غصہ تھا، اسے اپنے کہے گئے الفاظ پر کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا کہ یہ الفاظ کسی کو کتنا ہرٹ کر رہے ہیں۔ کاشان ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بیا کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے اپنا دوپٹہ سنبھالا، کمرے کی ایک طرف پڑے صوفے کی طرف چلی گئی۔ اس رات بیڈ پر کاشان تھا اور صوفے پر بیا، دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، مگر ان کے درمیان جیسے میلوں کا فاصلہ تھا۔ اگلی صبح حویلی معمول کے مطابق دن کا آغاز ہوا، مگر بیا کے لیے ایک لمبی آزمائش اس کے لیے انتظار میں تھی۔ اگلے دن اس کے چہرے پر تھکن صاف نظر آ رہی تھی، مگر کسی نے نہیں پوچھا کہ رات کیسی گزری۔ حویلی کی عورتیں اپنی دنیا میں مصروف تھیں اور مرد خاموشی کو غیرت کی علامت سمجھتے تھے۔ ملازم بھی بات کرنے سے ڈرتے تھے، اور بیا، وہ تو صرف دن گن رہی تھی کہ کب وقت بدلے گا یا کب یہ وقت ختم ہوگا۔ وہ سب کچھ سہ رہی تھی، بدسلوکی، بے عزتی، مار، شوہر کا جسمانی خواہشات کی زبردستی، تکمیل، الزامات، مگر کسی سے شکوہ نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہاں کسی کو سننے کی فرصت نہیں۔ حویلی میں سب کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن سب نے دیکھنا بند کر دیا تھا۔ بیا نے بھی خاموش رہنا سیکھ لیا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ بیا کی طبیعت کچھ دنوں سے عجیب لگ رہی تھی۔ سر درد، متلی اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ یہاں دکھ بتانے سے دکھ کم نہیں ہوتے، صرف سوال بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ جسم لڑکھڑایا اور ہاتھ سے کیتلی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ شور سن کر ملازمہ بھاگ کر آئی۔ بی بی خیریت؟ بیا نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ بس سر گھوم رہا ہے، کچھ نہیں ہوا۔ ملازم کے جانے کے بعد بیا نے دیوار کا سہارا لیا۔ اسی شام کاشان گھر آیا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر بیا پر پڑی، جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اس کی آواز میں شک اور بیزاری تھی۔ طبیعت کچھ خراب ہے، بیا نے آہستہ سے جواب دیا۔ کاشان نے کچھ کہے بغیر رخ موڑ لیا۔ اگلی صبح وہ اسے شہر کے ایک پرائیویٹ کلینک لے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ضروری ٹیسٹ ہوئے۔ بیا خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کاشان بھی سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ ڈاکٹر کیا کہتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے رپورٹس ہاتھ میں لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے بیا کی طرف دیکھا، پھر کاشان کی طرف۔ مبارک ہو، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ بیا کی سانس جیسے وہیں رک گئی۔ اس نے بے یقینی سے ڈاکٹرنی کو دیکھا۔ کاشان کے چہرے پر تو کوئی خوشی نہیں تھی۔ یہ کنفرم ہے؟ جی بالکل، تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ کاشان خاموش ہو گیا۔ کلینک سے باہر نکلتے ہی اس نے بیا کی طرف دیکھا۔ یہ بچہ نہیں ہوگا۔ بیا کے قدم وہیں رک گئے۔ کیا مطلب؟ میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ بیا کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کے ساتھ ایک مضبوطی بھی آئی۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کاشان نے اسے دیکھا۔ بیا، ضد مت کرو، یہ ضد نہیں ہے، یہ میری اولاد ہے، میں اسے ختم نہیں کرواؤں گی۔ کاشان غصے میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر کی آواز پیچھے سے آئی۔ آپ دونوں سکون سے بات کریں، اتنے اہم معاملے میں غصے سے فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ کاشان خاموش ہو گیا۔ وہ دونوں واپس حویلی آ گئے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ظہیر ملک کی نظر ان کے اترے ہوئے چہرے پر پڑی۔ کیا ہوا؟
تو بیا نے فوراً نظر جھکا لی۔ کشان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، آپ پردادا بننے والے ہیں۔ ظہیر ملک کے چہرے پر فوراً خوشی آ گئی۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ پھر انہوں نے دونوں کے اترے ہوئے چہروں کو دیکھا۔ مگر تم دونوں نے ایسے چہرے کیوں لٹکائے ہوئے ہیں؟ کشان نے بے تاثر لہجے میں کہا، کیا خوشی کی بات ہے داجی، میں یہ بچہ نہیں چاہتا۔ اسی وقت زبیدہ بیگم کی آواز گونجی، کیا بکواس کر رہے ہو کشان؟ سب کی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ فوراً آگے بڑھی، یہ اس گھر کا وارث ہے اور تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ کشان نے نظریں پھیر لیں۔ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ بیا نم آنکھوں سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ زبیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، فکر مت کرو بیٹا۔ وہ چند لمحے اس کے پاس کھڑی رہی، پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس رات نیند بیا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار کاشان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے۔ کوئی اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس بچے کو کیسے ختم کر سکتی تھی جو ابھی تک دنیا میں آیا بھی نہیں تھا؟ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ تم فکر مت کرو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں تمہیں اس دنیا میں ضرور لاؤں گی۔ اگر تمہارے بابا نہیں چاہتے تو کیا ہوا؟ ماما تو چاہتی ہے نا کہ تم اس دنیا میں آؤ۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا، اب اسے اپنے بچے کے لیے خود قدم اٹھانا تھا۔ صبح ہوتے ہی کاشان نے ایک بار پھر اسے دیکھا۔ بیا، بہتر ہے تو میری بات مان لو۔ وہ خاموش رہی۔ ابھی بھی وقت ہے۔ بیا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مضبوط لہجے میں کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کاشان نے اسے دیکھا مگر وہ مزید کچھ کہے بغیر ہی پلٹ گیا۔ کاشان کے جانے کے بعد بیا نے اپنا چھوٹا سا بیگ نکالا۔ اس میں صرف 2 جوڑے رکھے، چادر اوڑھی اور ایک آخری نظر اس کمرے پر ڈالی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے سب سے زیادہ خاموش دن گزارے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور سب ملازم بھی اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تبھی بیا دبے قدموں سے کمرے سے نکلی اور حویلی کے بڑے دروازے سے باہر چلی گئی۔ اس بار اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اگلی ہی صبح حویلی میں شور مچ گیا۔ بیا کہاں ہے؟ ملازمہ کی آواز سن کر کاشان کی آنکھ کھلی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ زبیدہ بیگم پریشان حالت میں کمرے میں داخل ہوئی۔ بیا اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ کاشان کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ اس کا سامان بھی نہیں ہے؟ کاشان چند لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر جیسے رات کے سارے الفاظ ایک ساتھ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ میں یہ بچہ نہیں چاہتا اور کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ بچہ اس دنیا میں آئے۔ اسے بے اختیار سر پکڑ لیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس سے پہلی بار خیال آیا کہ بیا کہاں گئی ہوگی، اکیلی، تنہا اور اس حالت میں۔ زبیدہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کاشان، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کاشان نے فوراً کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں اسے ڈھونڈ لاؤں گا۔ اور وہ اسی وقت حویلی سے نکل گیا۔ گاؤں کی ہر گلی، ہر رستہ، ہر وہ جگہ جہاں بیا کے جانے کا امکان تھا اس نے تلاش کر ڈالی، مگر بیا کہیں نہیں ملی۔ دن گزرتے گئے، پھر ہفتے اور پھر مہینے۔ کاشان کی زندگی کا معمول بدل گیا۔ صبح دفتر جانے سے پہلے وہ بیا کو تلاش کرتا، واپسی پر بھی راستے بدل بدل کر دیکھتا، لوگوں سے پوچھتا، مگر ہر بار خالی ہاتھ لوٹتا۔ وقت گزرتا گیا اور ان 2 برسوں میں کاشان بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ جس لڑکی کو وہ کبھی اپنی زندگی کا بوجھ سمجھتا تھا، اس کے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اصل بوجھ تو اس کے دل پر تھا۔ بیا نے کبھی اس سے کچھ نہیں مانگا تھا، نہ محبت، نہ حق، نہ کوئی وعدہ۔ اس نے صرف اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کی تھی۔ اور کاشان، اس نے ہر بار اسے اپنے غصے کا نشانہ بنایا۔ اب اسے سمجھ آ چکا تھا کہ جس لڑکی کو وہ بے معنی سمجھتا رہا، حقیقت میں وہی اس کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ تھی۔ زویا تو چلی گئی تھی، مگر بیا بھی اس کی زندگی سے خود کو لے کر بہت دور چلی گئی تھی۔ اور اب کاشان کے پاس صرف پچھتاوا تھا۔ 2 سال بعد بھی ہر صبح اس کی آنکھ اسی امید سے کھلتی تھی کہ شاید آج بیا واپس آ جائے۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ شہر کے ایک پرسکون سے کونے میں ایک چھوٹے سے گھر نے بیا کی دنیا سمیٹ رکھی تھی۔ وہ گھر بڑا تو نہیں تھا، مگر اس کی دیواروں میں اب تنہائی بھی نہیں تھی۔ صبح کی دھوپ کھڑکی سے اندر آتی تو ننھے قدموں کی آواز پورے گھر میں پھیل جاتی۔ شہیر، رکو بیٹا۔ ننھا شہیر ہنستا ہوا صحن کی طرف بھاگا۔ کہاں نہ رکو؟ شہیر نے مڑ کر اسے دیکھا اور اپنی ننھی سی ہنسی کے ساتھ پھر آگے بھاگ گیا۔ بیا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب سے شہیر اس کی زندگی میں آیا تھا، جیسے اس کی پوری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اسے اب کسی سہارے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کا چھوٹا سا گھر، اس کی مختصر سی دنیا اور اس کا شہیر، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ وہ شہیر کے ننھے ننھے قدموں کے پیچھے چلتے ہوئے ہر روز خود کو پہلے سے زیادہ مکمل محسوس کرتی تھی۔ مگر اس دن اچانک شہیر کے قدم رک گئے۔ اس کی ہنسی خاموش ہو گئی۔ بیا نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی ننھا جسم اس کی باہوں میں بے جان سا جھول گیا۔ شہیر! بیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بیٹا، آنکھیں کھولو۔ وہ گھبرا کر اسے اٹھائے گھر سے باہر نکلی۔ چند ہی دیر بعد وہ اسپتال میں تھی۔
ڈاکٹرس نے فوری طور پر شہیر کو اندر لے لیا۔ بیا باہر کھڑی ہاتھ جوڑے دعائیں کرتی رہی اور کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ آپ اس کی والدہ ہیں؟ بیا نے فوراً سر ہلایا۔ جی، بچے کو فوری طور پر خون کی ضرورت ہے۔ بیا کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ میرا خون لے لیں، ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ آپ کا بلڈ گروپ میچ نہیں کرتا۔ بیا نے بے بسی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ پھر کوئی اور؟ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن بچے کا بلڈ گروپ نایاب ہے۔ ماں یا باپ میں سے ایک کے تو بلڈ گروپ بچے سے لازمی میچ کرے گا۔ بیا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کوئی تو ہوگا، ڈاکٹر نے چند لمحے توقف کے بعد کہا۔ اس کے والد کا بلڈ گروپ اگر یہی ہے تو وہ میچ کر سکتا ہے۔ بیا کی سانس رک گئی۔ والد؟ وہ ایک لفظ اسے 2 سال پیچھے لے گیا۔ اسی حویلی میں اس شخص کے پاس جس نے کبھی کہا تھا کہ وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ بیا نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ وہاں واپس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر آج معاملہ اس کی زندگی کا نہیں تھا، اس کے شہیر کی زندگی کا تھا، اور ایک ماں اپنے بچے کے لیے وہ دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتی تھی جسے وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہو۔ اگلی صبح ملک حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، سادہ لباس، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں بے بسی۔ وہ بیا تھی۔ 2 سال بعد وہ دوبارہ اسی حویلی کے سامنے کھڑی تھی جہاں سے وہ اپنے بچے کی سلامتی کے لیے چلی گئی تھی، اور آج اس کی سلامتی کے لیے ہی دوبارہ اس چوکھٹ پر آئی تھی۔ اسی وقت کاشان معمول کے مطابق دفتر جانے کے لیے باہر نکلا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تو قدم وہیں رک گئے۔ چہرہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ بیا؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار آگے بڑھا۔ تم واپس آ گئی؟ بیا نے نظریں اٹھائی۔ کاشان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں… بیا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ چھوٹی پرواہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشان خاموش ہو گیا۔ بیا کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو نہ مجھ سے کوئی پرواہ ہے نہ میرے بچے سے۔ کاشان نے چونک کر اسے دیکھا۔ بچہ؟ بیا کے لب کانپے، پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی۔ پلیز میری مدد کریں۔ کاشان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ کیا ہوا؟ شہیر اسپتال میں ہے، اسے خون کی ضرورت ہے۔ بیا کی آواز ٹوٹنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کا بلڈ گروپ اس سے میچ کرتا ہوگا۔ وہ رو پڑی۔ پلیز کاشان، آپ جو کہیں گے میں کروں گی، بس میرے بچے کی جان بچا لیجیے۔ کاشان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ چلو۔ بیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ اسپتال چلتے ہیں۔ وہ فوراً گاڑی کی طرف بڑھا اور اس کے لیے سامنے والا دروازہ کھول دیا۔ بیا کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی۔ جس شخص سے وہ اتنی دیر تک منتیں کر رہی تھی، اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی مدد قبول کر لی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کاشان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اسپتال پہنچ کر کاشان کا خون لے لیا گیا تھا اور کچھ وقت بعد ہی شہیر کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔ جب ننھے شہیر نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو بیا فوراً اس کے قریب جھک گئی۔ شہیر! اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کاشان کچھ فاصلے پر کھڑا اس ننھے بچے کو دیکھتا رہا، وہ بچہ جس کے وجود کو اس نے کبھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آج اسی بچے نے اس کے اندر کا سب کچھ بدل دیا تھا۔ کچھ دیر بعد کاشان بیا کے پاس ہے۔ بیا؟ وہ خاموش رہی۔ میرے ساتھ گھر چلو۔ بیا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، مجھے معاف کر دو۔ بیا کی آنکھوں میں درد اتر آیا۔ کتنا آسان نہیں ہے کاشان۔ اسی وقت ظہیر ملک بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بیا کو دیکھا تو چلو میں خاموش رہی۔ چلو بیٹا، ہمارے ساتھ حویلی چلو۔ بیا نے نفی میں سر ہلا دی۔ نہیں داجی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی مگر فیصلہ واضح تھا۔ جس حویلی میں کبھی میرے بچے کے لیے جگہ نہیں تھی، میں دوبارہ وہاں نہیں جاؤں گی۔ کاشان نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر اچانک اس کے قدم رک گئے۔ وہ بیا کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیا پلیز۔ بیا کی آنکھیں پھیل گئی۔ کاشان نم آنکھوں سے شہیر کی طرف دیکھا۔ آخر یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اور اگر میں نے ایک وقت میں اسے قبول کرنے سے انکار کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج بھی میں اسے اپنی زندگی سے دور رکھوں گا۔ بیا خاموش کھڑی رہی۔ کاشان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ایک موقع دے دو بیا، اس بار میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ بیا کچھ دیر خاموش کھڑی رہی۔ سامنے بیٹھے کاشان کی آنکھوں میں پہلی بار اسے وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا جس سے وہ 2 سال پہلے بھاگ کر گئی تھی، بلکہ ایک ایسا باپ نظر آ رہا تھا جو اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار شہیر پر پڑی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا ماں اور باپ دونوں میں سے کسی کی محبت سے بھی محروم رہے۔ بیا نے آہستہ سے ظہیر ملک کی طرف دیکھا۔ داجی، میں حویلی چلوں گی۔ کاشان نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا تو بیا نے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن کاشان کے کمرے میں نہیں رہوں گی۔ آپ میرے اور شہیر کے لیے کمرہ تیار کروا دیجیے گا۔ ظہیر ملک نے فوراً سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹا، ایسا ہی ہوگا۔ تم دونوں کے لیے میں الگ کمرہ تیار ہوگا۔ کاشان نے بھی آہستہ سے کہا۔ ہاں، میں تمہارا اور شہیر کا الگ کمرہ تیار کروا دوں گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی۔ لیکن شکریہ بیا، تم نے مجھے ایک موقع دیا۔ بیا نے نظریں جھکا لیں۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے کاشان کی طرف دیکھا۔ میں نے یہ صرف اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے۔
میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، لیکن اس حویلی میں میں صرف اپنے بیٹے کی ماں کی حیثیت سے جاؤں گی، آپ کی بیوی کی حیثیت سے نہیں۔ کاشان نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم حویلی واپس آ رہی ہو، میرے لیے یہی سب سے بڑی بات ہے۔ شہیر اس وقت اس کی گود میں سکون سے سو رہا تھا۔ کاشان نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے شاید پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ زندگی میں کچھ رشتے مانگنے سے نہیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے واپس ملتے ہیں۔ جب بیا شہیر کے ساتھ دوبارہ شاہ حویلی میں داخل ہوئی تو اس گھر میں پہلے جیسا سناٹا نہیں رہا تھا۔ صحن میں ننھے قدموں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں، کبھی شہیر کی ہنسی پورے گھر میں پھیل جاتی اور کبھی اس کی شرارتوں پر ملازم بھی مسکرا دیتے۔ 2 سال سے خاموش پڑی حویلی جیسے پھر سے آباد ہونے لگی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ کاشان بھی بدلنے لگا۔ اب اس کی دنیا کا مرکز صرف شہیر تھا۔ وہ دفتر سے واپس آتے ہی سب سے پہلے اپنے بیٹے کو تلاش کرتا، کبھی اسے گود میں اٹھائے صحن میں گھومتا تو کبھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکراتا ہے۔ بیا دور کھڑی یہ سب دیکھتی رہتی۔ اسے کاشان کی باتوں سے زیادہ اس کے عمل نظر آتے تھے۔ وہ شخص جو کبھی اپنے بچے کا وجود بھی قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، آج اسی بچے کی ایک مسکراہٹ کے لیے سب کچھ بھول جاتا تھا، اور شاید یہی اس بات کا ثبوت تھا کہ کاشان واقعی بدل چکا تھا۔